ڈاکٹر صاحب ایک تاریخی بات کی طرف آپ کی طرف سوال جو میں بھیج رہا ہوں وہ ایک تاریخی بات کی طرف ہے۔ اہل کوفہ نے کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ اسٹارٹ بہت بہتر تھا، بعد میں عوام جس طرح سے دباؤ میں آئی، ایسے میں امام علی مقام نکل آئے تھے وہاں سے۔ ہونا تو وہی تھا جو تقدیر میں لکھا تھا، لیکن ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو اہل کوفہ کا کردار ہے، آپ حضرات اتنا مطالعہ کرتے ہیں، یہ کیسے اتنی جلدی بدل سکتا ہے کہ ایمان اور بیعت تک معاملہ حضرت مسلم بن عقیل تک ہے، لیکن پھر چھوٹی سی دھمکی یا چھوٹا سا پریشر وہ پورے مجمع کو پیچھے ہونے پر مجبور کر دیتا ہے؟ جی یہ کردار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو روز عاشوراء کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی غم کا دن ہے کہ جس دن نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے، اور نہ صرف آپ شہید ہو گئے بلکہ آپ کے بچے شہید ہو گئے، آپ کے اعزاء شہید ہو گئے، آوان و انصار شہید ہو گئے، اور اس شہادت کے اوپر بھی ظلم کا سلسلہ یہیں پر رکا نہیں، بلکہ ظالموں نے، ستمگروں نے، یزیدیوں نے مخدرات عصمت و طہارت کو قید کیا اور اسیری کے عالم میں کوفہ اور پھر کوفے کے بعد شام یزید کے پاس لے جایا گیا۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی مصیبت کا دن ہے کہ جس دن تمام عالم اسلام جو ہے وہ سوگوار ہے، اور مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام کا کسی نہ کسی انداز میں ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ انتہائی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ کوفے کے لوگ کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی کوفہ آنے کی، وہ شروع میں جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یکایک تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد واقع کربلا رونما ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی جلدی کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہی کلمات میں اگر ہم اس کا جواب اگر تلاش کر لیں تو مل جاتا ہے۔ روز عاشوراء ہے، عاشوراء کے دن ہے امام علیہ السلام نے جب تقریباً آپ نے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس ظلم و ستم سے، اس جنایت سے باز آ جائیں، لیکن بہرحال وہ دنیا کے اندر اس حد تک گرفتار ہو چکے تھے کہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ تو آخر میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آج اس سوال کے جواب کے لیے ہمارے سامنے ایک بہترین جواب اس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین صرف ان کی زبان کی حد تک ہے، یحوتونہ ما درت معایشہم، اس وقت تک یہ لوگ دین کا نام لے لیتے ہیں جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب کسی آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں، جب کسی امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو دیندار لوگ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ تو امام کے اس فرمان کی روشنی میں اگر آپ کے اس سوال کا جواب ہم تلاش کر لیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دینداری کا دعویٰ کرنے والے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تھے، بظاہر ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں، امتی کہلوا رہے ہیں، لیکن امام وقت جب ان کے سامنے آ گئے، نواسے رسول جب ان کے سامنے آ گئے تو آپ کی نصرت پر یہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ نہ صرف نصرت پر تیار نہیں ہوئے بلکہ تلواریں لے کر میدان کے اندر آ رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بچانے کے لیے امام کی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا دین ان کی زبان کے اوپر ہے۔ امام علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق وَالدین لائق علی السنتہم، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی زبان کے اوپر لقلقہ لسانی ہوتا ہے صرف، ٹھیک، تو وہ لقلقہ لسانی کی حد تک وہ لوگ دین کے پابند تھے، یعنی جب تک دین سے فائدہ پہنچ رہا ہوگا وہ دین کا نام لیں گے، لیکن جیسے ہی دین سے فائدہ ملنا بند ہو جائے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد غالباً سورہ مبارکہ حج کے اندر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زبان کی حد تک، صرف حرف کی حد تک، قول کی حد تک دین کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جب تک فائدہ پہنچتا رہتا ہے وہ دین کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، دین سے لگے رہتے ہیں، لیکن جب آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو دیندار لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ آزمائش کے موقع پر کیا ہے، اصل انسان کی حقیقت کا، ایمان کے ہونے اور نہ ہونے کا اس وقت پتہ چلتا ہے، جیسے سختی کے موقع پر پتہ چلتا ہے۔
جیسے آپ ایئر کنڈیشن روم کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ روزہ رکھ لیں تو کیا پریشانی ہے، لیکن آج کل آپ اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اس وقت بھی اپنے روزے کو اگر آپ باقی رکھ لیتے ہیں پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر ایمان واقعی ہے یا نہیں ہے، کیا بات یعنی ایمان کے جذبے کے تحت آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو اس وقت مشکلات جب آئیں اور یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کوفے کے اندر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے جو وہاں پہ نمائندہ تھا یزید کا، وہ ابن زیاد کی طرح زیادہ سخت گیر نہیں تھا، سخت نہیں تھا، اس کا مزاج تھوڑا سا نرم تھا۔ تو یزید کے ہی کچھ کارندے یہاں پر تھے جنہوں نے اس کو خبر دی کہ بندہ بدل حضرت دو۔ امام حسین علیہ السلام کا جو نمائندہ ہے جناب مسلم بن عقیل، ان کے آنے کے بعد کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، تو کوفے کو اگر تم بچانا چاہتے ہو تو کسی سخت آدمی کو بھیج دو کہ جو حالات کو کنٹرول کر تو سکیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تاریخی اعتبار سے شرعی نہیں، جی کیا حکم ہم صادر کریں گے کہ جو اس طرح بدل جاتے ہیں اور پورا ہجوم؟ بالکل۔ آپ کے ہاں علمی طبقے میں کیا اس پہ بحث نہیں، ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیں یہ عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہوا کے رخ پر چلنا، ٹھیک ہے، ہوا کے رخ پر چلنے والے ہر دور کے اندر آپ کو ملیں گے کہ جب تک حالات ٹھیک رہیں گے اور نارمل رہیں گے اس وقت تک وہ بڑے اچھے بنے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت جو ہے ان کے حقیقی ایمان کا پھر پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اب آج کے دور میں یقیناً میں نے یہ سوال اس لیے کیا تاریخی پس منظر میں، شرعی اعتبار سے نہیں، سبق کے لیے، ترغیب کے لیے، کہ آج کے دور میں پھر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جب ہوا کا رخ ایک طرف ہو تو اس کو دیکھ کر نہیں جانا ہے، بالکل یہ دیکھنا ہے کہ شریعت، حکمت، کلمہ حق بلند کرنا اور اکابرین کی سنت کیا کہتی ہے۔ بالکل، اصل میں دیکھیں ایمان کو سمجھنا اور بنیادی عقائد کو سمجھنا اور اس کے اوپر جو ہے مکمل طور پر یقین کے ساتھ وابستہ رہنا یہ ضروری ہے۔ اب حالات کا رخ کبھی اس طرف جا سکتا ہے، کبھی اس طرف جا سکتا ہے۔ آپ اپنے عقائد کے ساتھ اگر چمٹے رہتے ہیں، آپ اپنے ایمانیات کی اگر حفاظت کرتے ہیں تو ہوا کا رخ جس طرف بھی جاتا ہے جائیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب اس زمانے میں لوگوں کے اوپر فرق پڑا، وہ چلے گئے، اگر وہ رک جاتے واقعی کربلا نہ ہوتا، امام علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت نہ ہوتی، وہ خود بھی سرخرو ہو جاتے۔ ملاقات ہوتی ہے۔